حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہے یعنی مالدار بھی ہے اور امیر بھی یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی ہے۔ عرض کرنے لگا حضور میرے اوپر قرض چڑھ گیا ہے، آپ میری مدد کریں۔ تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا لیکن گھر میں ایک چارپائی بھی نہ تھی، کھجور کی چال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی اور وہ بھی پٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے یار ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیے۔ تو عرض کرنے لگے 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضور میں پھر کیا کروں؟ میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا۔ تو فرمانے لگے تو عثمان غنی کے پاس جا۔ وہ شخص کہنے لگا مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ تو جو سوچتا ہے اتنے ملیں گے، تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تو جا ان کے پاس۔ وہ شخص کہنے لگا آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المؤمنین نے بھیجا ہے؟ تو فرمانے لگے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ دلیل یا حوالہ مانگیں گے؟ فرمایا عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالہ نہیں مانگتے، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیشیں نہیں کرتا، وہ سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پوچھتا پوچھتے دروازے پر دستک دی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کرو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے تو کئی 1000 دینار چاہیے، یہ دے دے گا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازے کھلنے کی آواز آئی، وہ باہر آئے اور میں نے سلام کیا السلام علیکم، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں اور مخاطب ہو کر کہنے لگے معاف کرنا بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے، ایک چیز استعمال کیا کرو، میرے لیے 3 چیزیں آ گئی ہیں، لیکن ابھی میرا تصور جمع ہی نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا اتنا تکڑا نہیں جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں اور کچھ کاروباری مشکلات آئی تو مقروض ہو گیا ہوں اور میرے اوپر قرض ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ کہنے لگا تو میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھی، ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہے اور تو پیدل آیا تھا تو اب اونٹ لے کر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا میں نے فوراً اسے کہا حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے
वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये तोहफा है, तू ले जा। वो शख्स कहता है कि मैंने कहा, चला था ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया, और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे जोली भरकर अता फरमाया। कहता है मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हुजूर आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से कहीं बढ़कर नवाज दिया है, माफ़ कीजिएगा, मैं सोच रहा था दूध और शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलादें ऐश मस्ती करती फिरे। मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। वो शख्स कहता है कि मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा शुक्रिया। कहता है कि अभी मैंने बताया नहीं था कि मुझे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है कि आप फरमाने लगे, शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अदा करना जिसने तुझे यह रास्ता दिखाया है। वो शख्स कहता है कि मैंने कहा, हुजूर आपको तो मैंने बताया ही नहीं कि मुझे किसने भेजा है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा कर फरमाने लगे, छोड़ो आपका काम हो गया, इन तफसीलात में न पढ़ो।